لیکن اے آئی اس وقت جو دنیا میں تبدیلیاں لا رہا ہے، پورا جو وار زونز میں اس کا استعمال بالکل کیا جا رہا ہے، اس وقت جس جگہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی کیونکہ ہمارا دل بہت دکھتا ہے، لیکن ہر طرح سے میڈیکل کے شعبے سے لے کے ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں ہر طرح کے شعبے میں اس وقت اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں جو نوجوان ہیں وہ اس میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں. اٹ از بوتھ اے بلیسنگ اینڈ اے کرس، لیکن اگر ہم اس کو چاہیں تو اس کی جو بلیسنگز ہیں اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں، اس سے جو خیر آ سکتی ہے، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پاکستانی نوجوان کسی بھی میدان میں احمد کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہمیشہ ہم بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھتے ہیں پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان کے کسی چھوٹے سے علاقے سے شہر سے آئیں گے جہاں پہ ریسورسز بھی زیادہ نہیں ہوں گے اور وہ آ کے پوری انٹرنیشنل مقابلوں میں پوزیشنز لے رہے ہوں گے. ایسا ہی ہمارا پاکستان کا ایک نوجوان 18 سال کا نوجوان، میں ان کی ایج اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنی چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ سے انہوں نے کتنا بڑا کمال کر دیا ہے. حاشر احتشام ان کا نام ہے اور بہت سارے انہوں نے سافٹ ویئر بنائے، بہت طرح سے یہ اپنے ایپس اور سافٹ ویئرز بنا کے اے آئی کی مدد سے یہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہے تھے، یہ ہماری فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہے تھے. لیکن اب احمد انہوں نے کمال ہی کر دیا. انہوں نے ایک ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے کریئر کمپس، جو کہ ہر پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اکثر بچپن میں کہہ رہے ہوتے کہ اگر ہمیں بچپن میں کسی نے بتایا ہوتا تو ہم اس فیلڈ میں چلے جاتے، بتایا تھا کہ یہ کر میڈیا میں لیتے نہیں جانا. میڈیا میں. انہوں نے وہ بھی پاکستانیوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ سالو کر دیا ہے اور اے آئی انتھوزیاسٹ ہیں، گوگل کلاؤڈ انوویٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. 18 سال کی عمر تک اتنا کچھ ماشاءاللہ سے کر لیا، آگے یہ کیا کریں گے ان کو آج ہم نے اپنے یقینی شو طور میں پہ شامل نیلم کیا. حاشر احتشام ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاشر، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم، اور بتائیے گا کہ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. زبردست. حاشر، یہ نیلم نے اتنا لمبا چوڑا تفصیلی آپ کا تعارف تو کروا دیا، اور آپ کو ماشاءاللہ دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ شاید آپ پلے اسٹیشن کے ساتھ کچھ کرتے ہوں یا فٹ بال کے میدان میں، لیکن آپ کی ہم نے پروفائل ملی ابھی گفتگو میں، اس کے اوپر بات بھی کریں گے ہاں جی. کہ آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کیا، ایپس ڈیولپ کی ہیں اور خاص طور پہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے، اور آپ نے ریکگنائزیشن حاصل کی ہے عالمی طور پہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ اس سفر کا آغاز ہوا کیسے اے آئی کی طرف؟ چونکہ ہم تو شاید جانتے ہیں کوئی ایک آدھ سال ہی ہوا ہوگا ہمیں اے آئی ڈسکس کرتے ہوئے، اے آئی کو پڑھتے ہوئے، تو آپ بتائیے آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا؟ اچھا جی، میرا سفر سب سے پہلے تو اس طرح سے شروع ہوا کہ میرے فادر جو ہیں وہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں، تو انہوں نے نا مجھے شروع سے ہی چھوٹے چھوٹے پروگرامنگ کے ٹاسکس وغیرہ وہ دیتے تھے، مطلب چھوٹی کلاسز میں ہی نا. تو پھر تقریباً 10th کلاس کی چھٹیوں میں نے مطلب آج سے 3 سال پہلے پروگرامنگ سیکھی تھی کہ بیسک اس کی پروگرامنگ کی بیسک لی. اس کے بعد پھر اراؤنڈ 2 ایئرس پہلے نا جب اے آئی اتنا ان نہیں تھا مارکیٹ میں، لوگوں کو زیادہ نہیں پتا تھا، تب میرے فادر نے مجھے بتایا کہ یہ سرٹیفکیشن ہے، اس کے اس طرح سے ایگزامس وغیرہ ہیں گوگل کی طرف سے. تو وہ پھر میں نے اس کو پرسو کیا، اس کا پڑھا، نوٹس شوٹس بنائے، سارا اس کا ایگزام کلیئر کیا، پھر گوگل سرٹیفائڈ اے آئی ایپ ڈیولپر بن گیا. تو میری جرنی وہاں سے شروع ہوئی. مطلب وہ کافی اس کے درمیان میں مجھے پرابلمس آئیں، لیکن جرنی میری وہاں سے اے آئی کے فیلڈ میں شروع ہوئی تھی. اچھا زبردست. حاشر، آپ نے کہا کہ آپ کے فادر نے آپ کو انسپائر کیا، آپ کو انفیکٹ گائیڈ بھی کیا، تو آپ خود بھی اسی فیلڈ میں انٹرسٹڈ تھے یا پھر بہت سارے پاکستانی بچوں کی طرح پیرنٹس ایک کریئر ڈیزائن کر دیتے، ڈیسائیڈ کر دیتے، وہ والا معاملہ بھی تھا؟ اور پھر یہ جو کریئر کمپس والا آئیڈیا تھا، باقی بھی آپ کے جو ایپس وغیرہ ان کی بات کریں گے، لیکن کریئر کمپس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ اچھا، یہ آئیڈیا مجھے اس طرح سے آیا تھا کہ پہلے میں نے ایک کمپٹیشن کے لیے ایپ بنائی تھی، ریجنل کمپٹیشن تھا پاکستان میں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے یہ اپلیکیشن ڈیولپ کی تھی. لیکن میرا گول یہ تھا کہ میں کوئی ایسی ایپ بناؤں جو ریئل لائف پرابلم جو ہے نا اس کو ایڈریس کرے. تو ریئل لائف پرابلم مجھے بھی اور الانگ سائڈ کافی بچوں کو پاکستان میں یہ آتا ہے. میں نے میٹرک جو ہے نا وہ بایو سبجیکٹ رکھ کے کی تھی، تو اس میں پھر میرے مارکس بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک آ رہے تھے. 1-2 نمبر ہی بورڈ کے ایگزامس میں بھی کٹا تھا. تو وہ اس میں مجھے ایکیڈیمکس میں مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا پراپر پیور انٹرسٹ جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ تھا. تو مطلب مجھے جب خود اتنا کچھ ایکسپلور کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر جب میں کالج گیا تو کالج میں ہمارے کالج میں کریئر کاؤنسلر تھا. لیکن پھر میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں پاکستان ایجوکیشنل اسٹیٹسٹکس رپورٹ تھی 2021 اور 2022 میں پبلش ہوئی تھی. اس کے اکارڈنگ مجھے پتہ لگا کہ 89-90% بچوں کے پاس کریئر کاؤنسلنگ کی فیسلٹی پاکستان میں نہیں ہے، جو اسکولز میں اور یہ کالجز میں بچے پڑھ رہے ہیں. تو جب ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے فیلڈ کیا ایکسپلور کرنی ہے، تو اس پرابلم کو پھر میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سولوشن میں نے کرنے کے لیے ایپ بنائی تھی.
جی اچھا حاشر، اس کی کچھ تفصیلات بتائیے گا کہ یہ ایپ کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرتی ہے، شاید اس میں ایموشنل سپورٹ کا بھی فیچر آپ نے رکھا، اس کے علاوہ کس طرح سے یہ آپ کو جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو چوز کر سکیں، یا اس جانب انہوں نے کس طرح سے پہنچنا ہے اپنے گول تک، تو کس طرح سے یہ ایپ کام کرتی ہے؟ اچھا، تو اس ایپ کا ورکنگ پرنسپل جو ہے نا وہ بالکل سمپل سا ہے. یہ آپ گوگل پہ سرچ کریں یا انسٹاگرام پہ میری پروفائل ہے hashir.ihtisham، اس کی بایو میں بھی لنک میں نے مینشن کر دیا تاکہ لوگ ایکسیس کریں. ویسے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے کریئر کمپس بائی ہگنگ فیس بائی ہاشر احتشام تو آ جائے گا. ہگنگ فیس ورلڈ کا لارجسٹ اے آئی پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ ڈپلائڈ ہے. تو وہاں پر جو ہے نا آپ اس کو کھولیں گے ایپ کو، اس میں ایکسل کی فائل میں آپ اپنے گریڈز، مارکس جو بھی میٹرک کے ہیں یا آپ کے اسکول کے اپنے گریڈز ہیں اگر دے رہا ہے، ٹیسٹ ہیں، اس کے مارکس ڈالیں، ساتھ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ڈالیں ایکسل کی فائل پہ اور وہ اپلوڈ کر دیں. اب وہ پھر اینالائز کر کے، سائیکولوجیکلی اینالائز کر کے بتائے گا کہ بچے کا مائنڈ ایکچولی کہاں پر چل رہا ہے، مطلب کس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے نا. تو وہ پھر آپ کو اس طرح سے ڈیٹیلڈ ایک رپورٹ بنا کے دے گا. اس رپورٹ جو ہے نا پھر وہ آپ کو بتائے گی کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. یونیورسٹیز پاکستان میں کون سی ہیں جو اس پروگرام میں جو ہے آپ کو ڈگری اوارڈ کریں گی، اور اس یونیورسٹی کو جانا کس طرح سے، اس کا پورا ایک روڈ میپ بھی دیں گی آپ کو. اور ایموشنل سپورٹ کا جہاں تک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ایکیڈیمک اسٹریس آتا ہے، بچہ کبھی پیرنٹ سے بات نہیں کر پاتا کہ میں کس طرح سے فیل کر رہا ہوں، تو اس کو وہ ٹیکل کرنے کے لیے ایموشنل سپورٹ کا ہے کہ وہ آپ کو دوست کی طرح سے گائیڈ کریں گے. کیونکہ موسٹلی جو چیٹ باٹس ہیں وہ ایموشنلی ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہے، وہ آپ سے دوست کی طرح بات نہیں کرتے، وہ تھوڑا روبوٹک سا رسپانس دیتے ہیں. تو اس لیے وہ ایموشنل سپورٹ کا فیچر بھی ہے اور وہ جنرل گائیڈنس بھی اس میں ہے کہ مطلب آپ کو یونیورسٹی کا نام پتہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں فردر پروگرامز کا آفر ہوتے ہیں، ڈیٹیلز پتہ کرنی ہے تو وہ اس سے آپ انٹریکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. یہ کیا آپ نے کمال کر دیا حاشر، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے 10th گریڈز کے ایگزام دیے تھے اس کے بعد ہمیں ہر کالج فزیکلی جانا پڑتا تھا کہ وہاں جا کے ڈیٹیلز دیں کہ کون کون سے پروگرامز یہ آفر کر رہے ہیں. وہ پھر بکلیٹ لے کے آتے تھے، پھر اس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، پھر دیکھتے تھے ہمارا میرٹ ہے بھی ہے یہ نہیں. روڈ میپ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیسے جانا ہے. بس ایک بار کالج کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں، خیر میں ویسے تھوڑا سا جھوٹ بولوں گی، کالج کا میں نے سوچا ہوا تھا بچپن سے کس کالج میں جانا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو آپ نے کمال کر دیا. کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ وہ بھی ہم سے شیئر کریں. اور یہ کریئر کمپس میں آپ نے اپنی ڈیٹیلز ڈال کے اپنا کریئر فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، یا آپ اسی میں آگے جانے والے ہیں یا پھر کچھ اور کریں گے؟ اچھا، میں تو اپنی طرف سے کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انجینئرنگ اسی فیلڈ میں ہی مطلب آگے بیچلرز پہلے اپنا پرسو کروں گا، اس کو ختم کروں گا تاکہ میں اور بھی پاکستان کے سوشل پرابلمز ہیں یا ورلڈ وائڈ جو بھی سوشل پرابلمز ہیں ان کو میں ایڈریس کر سکوں اچھے طریقے سے، ایپ ڈیولپ کر کے یا کسی بھی طرح سے. تو اسی والی فیلڈ میں میرا تو انٹرسٹ ہے. انشاءاللہ میں تو اسی کو ہی پرسو کروں گا. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کا امپیکٹ وغیرہ کیا ہے، تو کافی اکراس پاکستان بہت سارے اسکولز میں بچے اس کو یوز کر رہے ہیں. مجھے ٹیسٹیمونیلز آتے ہیں، میسیجز، کالز کے مطلب آپ کا ہم ایپ یوز کی ہے اور جو ہے نا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. اسی طرح ایک رورل ایریا میں مطلب وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں تھی اور بچوں کے مارکس کافی اچھے آئے ہوئے تھے، 90% سے اوپر ان کے مارکس تھے ایف ایس سی میں. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یونیورسٹی اب ہے کون سی جو ان کو کوئی پروگرامز آفر کریں گی ان کی ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد. تو انہوں نے نیوز پہ پی ٹی وی پہ دیکھا کہ اچھا یہ آیا ہے، انہوں نے آ کے پھر میری ایپ سے ایکسپلور کیا تو ان کو کافی ہیلپ ہوئی کہ مطلب یہ یونیورسٹیز ہیں ان کو اپلائی کس طرح کرنا ہے. ان کا کافی ایک وہ حل ہو گیا پرابلم، کیونکہ ہر ایک یونیورسٹی کو آپ سیپریٹلی کال کریں گے، پھر اس کو وہ آپ کو اپنے پروگرام بتائیں گے، پھر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کرتے رہیں گے اچھا کیا کیا ہے ریکوائرمنٹس. اس سے بہتر ہے نا کہ ایک پروفیشنل ہیومن ٹائپ کنسلٹنٹ ہو، جس طرح یہ میری ایپ ہے وہ ایک ہیومن کی طرح آپ کو دوست کی طرح گائیڈ کر رہی ہے. تو یہ بہتر ان کے پاس کچھ گھنٹے میں ان کے پاس ساری یونیورسٹی پتہ لگ گئی. بالکل، سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق، آپ کی ایبیلٹیز کے مطابق آپ کو بتاتی ہے. اچھا حاشر، اس کے اوپر مزید کچھ بات کرتے ہیں. نیلم، جیسے حاشر نے بھی کہا نا بہت سے لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے اور لوگ اس پہ خوش ہیں، تو یقیناً ایک زبردست کام ہے، اس پہ خوش تو ہوں گے، لیکن جو کچھ انکل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا وہ شاید اس پہ ناراض بھی ہوں، کیونکہ وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کسی کے بھی بچے نے میٹرک کا امتحان دیا نا تو وہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم نے نا یہ سبجیکٹ آگے جا کے ضرور رکھنا ہے انٹر میں اور اس طرح سے کرنا ہے، تمہاری
तुम्हारे अब्बू ने ये किया था, मैंने ये किया था, तुमने ये, और इस चीज़ को नीना मैंने भुगता है खुद। मैंने बहुत कोशिश की मैट्रिक के बाद कि मैं मैथ्स ना रखूं, क्योंकि और ऑलरेडी मेरे मैथ में बहुत बुरे नंबर थे मैट्रिक में, लेकिन फिर भी वो एक दो अंकल्स की तरफ से खींचातानी की वजह से ना, अब्बू के जो दोस्त होते हैं, तो वो मैथ रखना पड़ा और फिर उसको मैंने भुगता अच्छी तरह से। तो बहरहाल हाशिर, ये बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस तरह से ज़बरदस्त किस्म की ऐप डेवलप की है ना। हाशिर, आपके दौर से पहले हमारा एक दौर था जिसमें हमें ये सब बर्दाश्त करना। आपने अंकल्स की बात की ना, तो मैं आंटीज की, लड़कियों के मसाइल कुछ और होते हैं। उनमें किसी भी बेटा आप मैट्रिक, अब बस खाना बनाना सीख लो और शादी की तैयारी करो। उनका करियर लड़कियों के लिए मैक्सिमम यही होता है। हाशिर, ये सब जो आपने बड़ी आसानी से हमें बता दिया ना कि आपने कर लिया, इतना आसान नहीं होता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये किसी और के जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आ गया, और भी बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हैकिंग वगैरह तो में तो बहुत फेमस है, मैं अब कहना नहीं चाहती, लेकिन बड़ा नेगेटिवली नौजवानों का बड़ा नाम आता है इसमें। लेकिन ये क्या किस तरह से, ये एक तो ठीक है आपने सीख लिया, आपके फादर ने गाइड कर लिया, कोई तो इंस्पिरेशन होगी कि जिसमें एक ये जज्बा भी हो कि मैंने कुछ करना है लोगों की बेहतरी के लिए, वो कैसे आया आपके अंदर? वो तो इसी तरह से आया था, लोगों की गैदरिंग में बैठ के, कि लोग कहते थे कि पाकिस्तान में ये है, वो है, देखो उधर से इंडिया में लोग ये कर रहे हैं, बाकी यूएसए में लोग ये कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं ना। मतलब यंग हम जैसी जनरेशन को लोग, बुजुर्ग वगैरह होते हैं, वो टारगेट करके कहते थे कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे। बाकी सारे कंट्रीज में, अमेरिका, यूके, सब में हो रहा है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और उनके लोग कर रहे हैं तो हमारे लोग नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनको भी गलत प्रूव करना था कि पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान की यूथ भी सॉल्व कर सकती है। और जब भी मैं मतलब हिम्मत हारने की कोशिश करता था कि मतलब बस अब छोड़ देता हूँ, अब नहीं करता आगे, मेरे से नहीं हो रहा, तो मुझे बस यही दिमाग में आता था कि नहीं यार, पाकिस्तान में जो सोशल इशू है, अगर मेरी स्किल है भी तो मुझे जो है ना उसको एड्रेस करके सॉल्व करना चाहिए, एटलीस्ट अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए कि वो कुछ सोशल इश्यूज सॉल्व हों। बिल्कुल। अच्छा हाशिर, सर ये बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि आप आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे और नौजवान होंगे, बच्चे होंगे जो एआई की फील्ड को अपनाना चाह रहे हैं, चूँकि एक इमर्जिंग फील्ड है और यही ट्रेंड होता है कि जो चीज़ आ रही हो लोग उसके बारे में जुस्तजू होती है, जानना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तानी तालीमी इदारों में कुछ डिग्रीज अभी ऐसी ऑफ़र हो रही हैं, या आपके ख्याल में बाकायदा इदारे ऐसे हैं एआई के जो एआई को पढ़ाए और फिर बच्चे उससे प्रॉपर जो है वो एजुकेशन हासिल कर सके एआई की? हाँ जी, जिस तरह एफएससी हमारी जो डिज़ाइंड है वो काफ़ी अच्छा, उसमें मैथ्स का कोर्स कंटेंट है, क्योंकि आगे बेसिकली ना मशीन लर्निंग जो फील्ड है एआई की ना, उसमें मैथ का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में, कि मशीन सीखती किस तरह से सब कुछ, ये कंप्यूटर्स वगैरह काम किस तरह से कर रहे हैं, तो वो सब कुछ डिज़ाइन ठीक है। उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप, नस्ट, फास्ट, जीकी और ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में एआई का अच्छा प्रोग्राम ऑफर कर रही है। बस अब बच्चे का इंटरेस्ट खुद होना चाहिए, तो फिर वो उस फील्ड में एक्सेल करेगा और बहुत अच्छी चीज़ें भी बनाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एक्चुअली किसी और जगह पर है और फिर वो आप ज़बरदस्ती उसमें घुसते हैं, फिर शायद बच्चा उस तरह से परफॉर्म ना कर सके। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने फिर ये ऐप बनाई थी। तो पाकिस्तान में इंडीड है, यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं एआई के, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो पता भी नहीं है। जिस तरह से काफ़ी फैशन के, एथिक्स का कोर्सेज भी मैट्रिक लेवल पे भी ऑफर होते हैं, इलेक्टिव कोर्स आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं लेता। मतलब उसमें एनरोल्ड बच्चे 1% से भी कम होते हैं इस तरह के कोर्सेज में, कि एथिक्स, सिविक्स, ये बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, और यही पढ़ते हैं मैथ, बायो केमिस्ट्री, इसी तरह के कोर्सेज में ही वो ज़्यादातर, जो कंपलसरी है बस वो कर लिए, इलेक्टिव कोई लिया ही नहीं, या उनको पता ही नहीं होता। चलें, आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए जो कि ये मैथ्स बायो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको ये भी पता चल रहा है कि एआई जिस भी फील्ड में है, चाहे वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, एआई का ताल्लुक तो अब हर ही फील्ड से है। तो इसके हवाले से अगर दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी उन्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और यहाँ पर भी यकीनन बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो भी यकीनन आपने जैसे कि लिंक बताया कि गूगल पे जाके करियर कंपस बहुत इजी है, अपने ग्रेड्स डाल लें, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, और फिर खुद से ही उनको वो गाइड करना शुरू कर देगा, अगर आपके पेरेंट्स उस तरह से आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया हाशिर, आपने हमें ज्वाइन किया।